أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس سورۃ الحجر کو مکمل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ اس سورت کی آخری آیات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سورت کو جو ہم سمجھ چکے ہیں، جس حد تک بھی ہم سے ہو سکا ہے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے فاصدع بما تؤمر. اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، حکم ہو رہا ہے فاصدع بما تؤمر. فاصدع کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا اردو میں؟ اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں. یہ صدا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم سورۃ الحشر میں پڑھیں گے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. متصدعا یعنی پھٹا جا رہا ہے، پھٹنے کو کہتے ہیں. گویا جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاصدع، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے دنیا کے جتنے بھی ازم ہیں، اس دنیا میں جتنے بھی نظریات پائے جاتے ہیں، یہ شیش محل ہیں، ان کو توڑ ڈالو اس قرآن کی تعلیم سے. اس قرآن سے اس شیش محل کو توڑ ڈالو اور صحیح بتا دو کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے. اس کو جو ترجمہ کیا ہے مختلف مفسرین نے کیا ہے فاصدع بما تؤمر. کھول کر بیان کرو جس کا آپ کو حکم ہوا ہے. ہاں کے پکارے کہہ دو جس کا آپ کو حکم ہوا ہے. علل اعلان کہہ دو جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے. اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اب وہ دھیمے لہجے کی دعوت کا دور ختم ہوا. جس وقت آپ نے شروع کیا آپ کے ابتدائی 3 سال، جسے کچھ لوگوں نے خفیہ دعوت کا دور کہا ہے، حالانکہ یہ الفاظ درست نہیں. خفیہ دعوت نہیں تھی حضور کی کبھی بھی، ایک لمحے کے لیے بھی. ہاں، اس دور میں دھیمے لہجے میں دعوت ہوتی تھی، انفرادی ملاقاتیں ہو رہی تھیں. پہلے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بات کی، وہ مان گئی، ایمان لے آئی. صدیق اکبر سے بات کی، وہ مان گئے. اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کئی بات. آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے، غلام بھی تھے آپ کے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بات کی، وہ بھی مان گئے. یعنی آہستہ آہستہ آپ ایک ایک سے بات کرتے جا رہے تھے. اس دور کو 3 سالہ دور تقریباً ہے، اسے ہم کہیں گے دھیمے لہجے میں یہ دعوت ہو رہی ہے. اب 3 سال کے بعد یہ حکم ہو رہا ہے کہ اب وہ دور ختم ہوا. اب ہاں کے پکارے بول دو، علل اعلان اب کہہ دو. اب صاف اور واشگاف الفاظ میں کہہ دو جس کا آپ کا حکم ہوا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض برتو، یعنی مشرکین کی بالکل بھی کوئی پرواہ مت کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کو چھوڑو آپ، بلکہ اب آپ اعلان یہ بات ہے. تو یہی وہ وقت تھا کہ جب آپ کوہ صفا پہ چڑھے. صفا کی پہاڑی سے آپ نے وا صباحا کا نعرہ لگایا. یہ وہاں کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی خاص پیغام کسی کو سنانا ہوتا، کوئی خاص بات بولنی ہوتی، تو کسی اونچی جگہ پہ وہ جاتا، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتا، بالکل عریاں ہو جاتا.
اس شخص کو نذیر اوریا کہتے تھے. نذیر اوریا، نذیر ہوتا ہے ڈرانے والا، اوریا ہوتا ہے جو بالکل اوریا ہوتا ہے، بالکل ننگا ہوتا ہے. تو حضور بھی صفا کی چوٹی پہ چڑھے، آپ اوریا تو نہیں ہوئے بلکہ آپ نے وہی الفاظ کہے، واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنا چاہتی ہے. عام طور پہ کب اس قسم کا نعرہ لگایا جاتا ہے؟ جب کوئی قبیلہ دوسرا آنے والا شبخون مارنے کی تیاری کرتا، کوئی اطلاع ملتی کہ آج صبح صبح آپ پہ حملہ ہونے والا ہے، تو اس قسم کی اطلاع دی جاتی. جب آپ نے واہ صباحا کا نعرہ لگایا تو سارے لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ کوئی ہنگامہ ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے. جب وہاں سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان کے سامنے دعوت کا پیغام رکھا، اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کی. تو اسی موقع پہ آپ کا وہ بدبخت چچا ابو لہب جس نے کہا تھا تبن لک الہٰذا جمعتنا، اسی لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا، جس کے جواب میں پھر آقا نے فرمایا تبت یدا ابی لہب. حضور کے نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یہ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا. تو یہاں سے پھر آپ نے اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا. تو یہ اللہ کا حکم تھا کہ اب آپ ہاں کے پکارے، اب آپ اعلان اس دعوت کو عام کے صاف صاف کہہ دیں. اب آپ جس کا آپ کو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے، وہ عارض عن المشرکین، اور مشرکین کی بالکل بھی پرواہ مت کریں. انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں. کفیناک، ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں. کن کے لیے؟ مستہزئین، یہ جو استہزاء کرنے والے ہیں، مذاق اڑانے والے، جو ٹھٹھا کرنے والے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے، ان سے انتقام لینے کے لیے، ان کو اس بدتمیزی کا مزہ چکھانے کے لیے ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے. لہذا آپ مشرکین کی پرواہ نہ کریں. یہاں پھر کیا ہوا، اسی سلسلے میں وہ خاص طور سے 5 نام آتے ہیں جو بہت زیادہ استہزاء کرتے تھے، جنہیں بڑا تنگ کیا تھا حضور علیہ السلام کو. پھر ایک خاص طریقے سے جبریل امین نے ان 5 کو ایک ہی اشارے سے ہلاک کر دیا تھا. وہ 5 تھے: عاص بن وائل، اسود بن المطلب، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، حارث بن الطلالہ. یہ 5 لوگ تھے. یہ جبریل کے انہوں نے ان کو ایک ہی اشارے میں ختم کر دیا، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ بہت زیادہ مذاق کرنے والا. اور اس کے علاوہ بھی ابو جہل نے ایک موقع پہ کہا کہ اب اگر اس نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس نے اب میرے سامنے سجدہ کیا تو میں اس کے سر کو کچل کے رکھ دوں گا. جب حضور نماز پڑھ رہے تھے، آپ سجدے میں گئے تو ابو جہل سچ مچ ایک بھاری چٹان لے کر، ایک پتھر لے کر دوڑا ان کی طرف. لیکن جو ہی وہ قریب آ گیا تھا تو اس کے ہاتھ سے وہ پتھر گر پڑا اور وہ واپس جا رہا ہے، اپنے آپ کو بچا رہا ہے، جیسے کوئی حملہ آور اس پر حملہ کر رہا ہے. وہ بھاگ رہا ہے. لوگوں نے پوچھا تو کیا ہوا، ایسا کیوں کر رہے تھے؟ تو مجھے معلوم نہیں. ایک خوفناک آگ جو تھی میرا تعاقب کر رہی تھی، یا ایک خوفناک قسم کا بھاری بھرکم اونٹ جو تھا میری طرف دوڑ رہا تھا کہ وہ مجھے کاٹ کھائے. میں گھبرایا ہوا بھاگ رہا تھا، اسی لیے پتہ نہیں کون سی چیز میرے سامنے آئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے. اگر یہ ایک قدم اور آگے بڑھتا تو وہ فرشتے اسے نیست و نابود کر دیں، اس کے ٹکڑے، اس کے چیخڑے اڑا دیں اگر یہ اور آگے بڑھتا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، اب آپ اعلان یہ دعوت اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں. ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے، ہم آپ کا دفاع کریں گے. اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے. ہم کبھی کبھی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کا پیغام فلاں تک پہنچائیں گے، پھر خوف آتا ہے پتہ نہیں ری ایکشن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہمارے لیے بھی ہے کہ آپ میری یہ بات، میرا یہ پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیں. ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں، ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے. لیکن یہ یقین کب ہمارے دل میں آئے گا؟ اللہ سے دعا ہے کہ جلدی آ جائے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف سوچتے ہی رہ جائیں اور اللہ کا پیغام آ جائے۔ تو فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے ان استہزاء کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ وہ لوگ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ٹھہرائے ہیں، جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے ساتھ اور بھی معبود۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس ان قریب یہ جان جائیں گے۔ یعنی اس وقت یہ استہزاء کر رہے ہیں، اس وقت یہ پتہ نہیں کتنے معبودوں کی بندگی کر رہے ہیں، لیکن جلدی ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنی بڑی غلطی کر رہی تھی۔ اس طرح پیچھے ہم پڑھ چکے کہ اس وقت وہ پکاریں گے پھر لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، کاش ہم مسلم ہو گئے ہوتے، کاش ہم نے سر تسلیم کھم کیا ہوتا، لیکن اس وقت ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ان قریب یہ جان جائیں گے۔ اس وقت کے آغاز میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اب آخر میں پھر اسی کا وہ آ رہا ہے جو کنکلوژن ہے، اس میں یہ باتیں پھر آ رہی ہیں، دہرائی جا رہی ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بتحقیق ہم جانتے ہیں، یقیناً ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ، کہ بے شک آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ تنگ دل ہو جاتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کا دل اڑنے لگتا ہے، بما یقولون، یہ جو باتیں کرتے ہیں اس پر، یعنی یہ جو لوگ باتیں آپ کے لیے کرتے ہیں، جو مختلف قسم کے طعنے یا مختلف قسم کی کہ وہ باتیں آپ کے خلاف بنائی جا رہی تھی، کوئی ساحر کہہ رہا تھا، کوئی کاہن کہہ رہا تھا، کوئی شاعر کہہ رہا تھا، کوئی ایک بات کوئی دوسری بات، اور آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان باتوں سے آپ کا دل اڑتا ہے۔ آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ ہم جانتے ہیں آپ کے دل پہ کیا بیتتی ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کو حزن اور غم ان چیزوں سے پہنچتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جائیں آپ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ یعنی آپ تسبیح اور تحمید کریں، تسبیح اور تحمید، حمد اللہ کی بیان کریں اور نماز قائم کریں۔ یہ نماز جو ہے یہ تمام غموں کا علاج ہے، یہ تمام پریشانیوں کا علاج ہے۔ اسی لیے جب آپ پریشان ہوتے، غمگین ہوتے، دکھی ہوتے، گھر میں کوئی پریشانی ہوتی، یا یہ جو دشمنوں کے الفاظ، دشمنوں کے طعنے سنتے، تو آپ فرماتے بلال سے، ارحنی یا بلال، اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں آرام پہنچاؤ۔ بلال عرض کرتے کیسے؟ فرمایا اذان دو، نماز ادا کریں۔ تو یہ کیسا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب انسان کبھی پریشان ہوتا ہے تو اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، جس سے بہت محبت کرتا ہو، اس کو یاد کرتا ہے تو اس کے غم تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب، کیونکہ حضور کے محبوب اللہ تعالیٰ تھے، آپ کے خلیل اللہ تعالیٰ تھے، آپ نے ایک ہی اپنا خلیل بنایا تھا۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا دنیا میں تو وہ میں ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا کوئی خلیل نہیں، میرا خلیل اللہ ہے بس۔ تو آپ جب بھی آپ تنگ دل ہوتے، جب بھی آپ پریشان ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نماز ادا کیا کریں، تسبیح کیا کریں، تحمید کیا کریں اور نماز کیا کریں۔ نماز ایسی چیز ہے کہ جب انسان اس میں مصروف ہو جاتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے سارے غم دور ہو گئے، جیسے ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ ایسا نماز کے ذریعے غموں کا بہترین علاج وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کرو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت کرو، بندگی کرو، ربک، اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
یہاں تک کہ وہ یقینی گھڑی آ جائے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جو یقینی ہے، یعنی یقینی بات ہو جائے۔ اس سے مراد کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ جب مکہ فتح ہو، یعنی جب آپ کو فتح نصیب ہو جائے، لیکن اکثر مفسرین نے لیا ہے کہ یعنی جب تک موت آ جائے، یعنی مرتے دم تک آپ یہ کام کرو۔ اکثر مفسرین نے سے یقین سے وہی چیز لی ہے، گویا آپ عارضی طور چند لمحوں کے لیے ہی نہیں، صرف غم دور کرنے کے لیے ہی نہیں، پریشانی دور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جب تک یہ جو دم میں دم رہے، جب تک آپ اس دنیا میں ہیں، جب تک آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، جب تک آپ حیات ہیں، اس زمین کی پیٹھ پر ہیں، تو آپ اپنے رب کی بندگی میں مصروف رہیں۔ یہ آخری آیت تھی اس سورۃ پاک کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس سورت کے اندر جو پیغام تھا وہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہے اور موجود رہے، مستحضر رہے، اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اے الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یہ سورۃ الحجر جو ہم نے پڑھی، اے الہ العالمین اس کو یاد رکھنے، اس کے پیغام کو دل میں بسانے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو بیان کرنے میں یا سمجھنے میں، یا سنتے ہوئے کسی چیز کو غلط انداز میں سمجھنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اے اللہ وہ ہم سب کو معاف فرما، اور اس کا صحیح پیغام، صحیح مفہوم جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے اس پر عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم۔